السلام علیکم ناظرین، میرا نام جہانگیر راشد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم عوام اور پاکستان۔ ناظرین، معدنیات، بجلی، پانی، جنگلات جیسے وسائل کا کسی ملک کی معاشی اور معاشرتی ترقی پر بہت اثر ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک میں قدرتی وسائل ہونا ضروری ہے، یہ معاشی اور معاشرتی ترقی کی ضمانت ہوتی ہے۔ کوئی ملک وسائل سے مالا مال ہو، ان وسائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تو معاشرتی ترقی کے درمیان بورڈ آف انویسٹمنٹ ایک انتہائی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وائس چیئرمین اور تاجکستان کے لیے پشاور کے اعزازی کونسل جنرل جناب سید محمود صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور آج ان سے کے پی کے بورڈ آف انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم اہم ترین گفتگو کریں گے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا مقصد انویسٹروں کو، جتنے بھی سرمایہ کار ہے ان کو سہولت دینا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ گورنمنٹ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ اور انویسٹر کے درمیان ایک برج کا کام کرتے ہیں، یعنی جو بھی سرمایہ کاروں کے مسائل ہوتے ہیں اس کو گورنمنٹ کے ساتھ ان کو حل کرتے ہیں اور اس کا معاون مدد کرتے ہیں اس میں۔ سید صاحب، بورڈ آف انویسٹمنٹ کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا؟ اصل میں یہ جتنے بھی سرمایہ کار ہے، یہ جو ان کو مسائل آتے تھے تو یہ کبھی ایک ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا تھا، کبھی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانا پڑتا تھا۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا مقصد ون ونڈو آپریشن دینا ہے سرمایہ کاروں کو، کہ ان کے جو بھی مسئلے ہو، جس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو، ان کو یہاں پہ اس کا حل کیا جائے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ آج کل انویسٹرز کو وہ کون سی ایسی سہولیات ہے جو وہ فراہم کر رہے ہیں؟ ہم ایز ڈوئنگ بزنس پہ کام کر رہے ہیں اور ہم الحمدللہ اس میں بہت سکسیس بھی ہمیں حاصل ہوا ہے۔ ایز ڈوئنگ کا مقصد یہ ہے کہ ابھی پہلے جس طرح تھا کہ انویسٹر جاتے تھے ہر جگہ پہ اور وہاں پہ وہ در بدر کی ٹوکرے کھاتے تھے، اس کو مسائل بہت آتے تھے۔ ابھی ہم نے ایز ڈوئنگ بزنس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی وہ جو انویسٹر یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے تو وہ صرف گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر میں جا کے اپنے مسائل اور اپنی جو NOC جو بھی مسائل ہے وہ اپنے گھر میں ہی اس کو حل کرنے میں مدد ملتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی اپنی کمپنی رجسٹر کروانا چاہے تو اس کو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا لوازمات ہیں جو وہ اس کو پورا کرے؟ یہاں پہ دو قسم کی کمپنیاں ہیں، ایک انڈیویجول سطح پہ لوگ جو کام کر رہے ہیں چھوٹے پیمانے پہ، اور ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹر کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو بڑی فیکٹریاں ہیں، جس طرح مینوفیکچر ہے، وہ اس میں کرتے ہیں۔ جو عام ٹریڈ کرتے ہیں یا بزنس کا تو انٹرپرائز سمپلی ایک کمپنی کھول دیتے ہیں، PN لے لیتے ہیں تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے، تو وہ اس طرح کام کرتے ہیں۔ لیکن سب سے بیسٹ طریقہ اور کمپنی کو آگے لے جانے کا یہی طریقہ ہے کہ وہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP میں اپنی رجسٹر کریں۔ غیر ملکی جیسے ہیں اور ایکٹیویٹی کی جو غیر ملکی ایکٹیویٹی کی ملکیت کے مالک ہیں تو ان کے لیے کیا خصوصی تقاضے ہیں جو پورے کرتے ہیں؟ اصل میں یہاں پہ پاکستان میں جو بندہ انویسٹ کرتا ہے اور یہاں پہ اپنا کاروبار کو آگے چلاتا ہے اور وہ کچھ پیسہ کما کے ملک سے باہر اپنے لیے کوئی جگہ دیتا ہے، تو میرے خیال میں اگر وہ لیگل ہے تو ان کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہنڈی کے ذریعے سے یا کسی انلیگل ذریعے سے انہوں نے بیرون ملک اپنے اثاثے وہ کیے ہیں اور ظاہر نہیں کیے تو اس میں اس کو پھر مسئلہ آ سکتا ہے۔ صاحب، سرمایہ کاری کے لیے کوئی خاص ایسی مراحت جو بورڈ آف انویسٹمنٹ فراہم کرتے ہیں؟ جی، ابھی جس طرح ہماری گورنمنٹ نے
مختلف جگہوں پہ اسپیشل اکنامک زون کون سی گورنمنٹ کے گورنمنٹ یا ہماری خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے جو آج کل بہت ہی اچھے پیکیجز انویسٹر کے لیے اور بہت زیادہ سہولیات ہم نے پیدا کیے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے. اس میں اس کو ایک تو ایز ڈوئنگ بزنس کی وجہ سے اس کو بہت آسانی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی انویسٹر انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں وہ آتے ہیں, اس کو مختلف طریقوں سے اس سے ہم انٹرویو لیتے ہیں کہ آپ کس قسم کا بزنس کرنا چاہتے ہیں کے پی میں. پھر اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے, اس کی پراپر فیزیبلٹی ہم اس کو دیتے ہیں. پھر اس کو ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ فلانا جگہ پہ آپ کے لیے فیزیبل ہے, آپ فلانا جگہ پہ اپنی انڈسٹری لگا سکتے ہیں. ہم نے خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے جس طرح اسپیشل اکنامک زون رشکئی ہے, اس طرح ڈی خان میں اکنامک زون ہے, غازی اکنامک زون ہے, تو مختلف قسم کے اکنامک زون بنائے ہیں انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور وہاں پہ ہم وقت ہمارا جو ٹیم ہے وہ موجود ہوتا ہے ان کو سپورٹ کرنے میں اور اس کو مکمل معاونت دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو صوبہ ہے خیبر پختونخوا یہ گیٹ وے ہے افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے لیے. یہاں پہ کافی کاروباری مواقع ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بہت نزدیک ہو کے ہم دور ہیں. سنٹرل ایشیا جیسا تاجکستان ازبکستان کا ذکر آتا ہے, آپ دیکھ لیں اگر یہ ماحول سازگار ہو تو آپ صبح یہاں سے گھر سے بیٹھ کے آپ تاجکستان جا کے اپنا میٹنگ کر کے رات کو آپ گھر میں واپس بائی روڈ آپ واپس آ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نزدیک ہوتے ہوئے بہت دور ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہرڈلز ہیں, ہمارے تجارتی اور جو تجارت بڑھنے کے مواقع ہیں وہ روز پر روز کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی مین ریزن جو ہے یہ جو مسائل ہے, مشکلات ہے, مختلف قسم کی جو افغانستان کی صورتحال سے تبدیلی آتی رہتی ہے, تو ان وجہ سے ہماری جو بزنس ہے, ہماری جو تجارت ہے وہ متاثر ہوتی رہتی ہے. وہ کون سے عناصر ہیں, وہ کون سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ چیزیں آپ نے بتایا متاثر ہوتی ہیں, مگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہوتی ہے, پہلے جس طرح رشیا آیا تھا اور پھر اس کے بعد امریکہ نے اور ابھی اس طرح طالبان ہے, تو مختلف قسم کی حکومتیں چینج ہوتی رہتی ہے. تو ہر جو نئی حکومت آتی ہے تو اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. 1 سال 2 سال اسی طرح وہ جب پوزیشن پہ آ جاتے ہیں تو اس کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے, اس کے پیچھے پھر اور گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو جو سسٹم وہ بنایا ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس میں پھر رکاوٹیں آ جاتی ہے, پھر نئی گورنمنٹ کی نئی پالیسی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہماری تجارت جو ہے ہمیشہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, اور جس میں پاک افغان چیمبر بھی کافی اس میں ہمیں مدد دیتے ہیں اور وہ اس مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے, جو ٹریڈرز ہیں, انہوں نے کبھی اس چیز کو وہ نہیں کیا. وہ چیلنج لیتے ہیں اور اپنے لیے کاروبار کے مواقع اپنے نزدیک ترین ملک سے یعنی تعلقات بھی رکھتے ہیں اور کاروباری مواقع بھی وہ لیتے ہیں. اچھا ملک صاحب, کیا یہ بات صحیح ہے کہ خیبر پختونخوا میں کافی جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں, جسے اکثر ٹی وی میں آتا ہے, مختلف اپنے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ کافی لوگ جو ہیں وہ باہر ملک چلے گئے, اپنی انڈسٹری جو ہے وہ بنگلہ دیش منتقل کر گئے, نیپال منتقل کر گئے. تو ان خبروں میں کتنی صداقت ہے؟ جی ہے, اس طرح بھی ہے, لیکن اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. آج کل ہم جتنے بھی انڈسٹریل زون بنا رہے ہیں اس میں جگہ نہیں ملتی. اللہ کے فضل سے انویسٹر کافی ابھی خیبر پختونخوا کی طرف توجہ کر رہے ہیں, کیونکہ خیبر پختونخوا جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بہت بڑی منڈی ہے اس کے ساتھ, اور بہت ہی اچھی اپرچونیٹی ہے. اور ابھی وقت ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ کر کے دکھائیں, کیونکہ ہمارا جو صوبہ ہے کافی دہشت گردی کی وجہ سے لوگ پریشان تھے, تجارت نہیں ہو رہی تھی.
تو وہ بیچارے جتنے بھی انویسٹر تھے وہ یا پنجاب چلے گئے یا ملک سے باہر چلے گئے، وہ مشکلات کی وجہ سے تھے، یہاں پہ دہشت گردی تھی۔ ابھی اللہ کے فضل سے سب کچھ ٹھیک ہے، لوگوں نے دوبارہ خیبر پختونخوا کی طرف آنا شروع کر دیا، انہوں نے انویسٹمنٹ کرنا شروع کیا، اور ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں جس طرح خان صاحب کا ویژن ہے، اور انہوں نے مختلف قسم کے وہاں پہ ٹیورزم زونز بنائے، جس طرح ہم آئی ٹی زیز بنا رہے ہیں، 4 نئے آئی ٹی زیز انٹرنیشنل ٹیورزم زونز بنا رہے ہیں۔ یہ ایک نئی قسم کی اور جدید طرز کا جو سیاحتی مقامات ہوں گے، جس میں ہم بین الاقوامی لوگوں کو بھی اس میں انشاءاللہ مدعو کریں گے، اور اس میں وہ انویسٹ کرے گا، اور یہاں پہ نہ صرف ہمارے پاکستان کے لوگ، علاقائی لوگ، بلکہ بین الاقوامی لوگ جو ہیں، بین الاقوامی سطح پہ ٹورزم کو فروغ ملے گا۔ آپ نے جیسے بتایا کہ کچھ انڈسٹریل زون اور مختلف چیزیں وجود میں آ چکی ہیں، تو یہ انڈسٹریل زون گدر مذہبی کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے، اور وہ اس طرح اس کے اوپر فوکس نہیں ہے جس طرح دوسرے انڈسٹریل زون ہیں، تار ہیں، مختلف ہیں، اس کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے؟ جی، اس میں کچھ وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں انسینٹیو ہوتا ہے، 5 سال کا 10 سال کا گورنمنٹ انسینٹیو دیتے ہیں، تو مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں، وہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور جو انسینٹیو ہے اس کو اچیو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اگلی ایسی ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں جہاں پہ انسینٹیو ہو۔ تو وہ جس طرح بھی ہمارا رشکی اسپیشل اکنامک زون ہے، باقی زونز ہیں، تو پھر وہ وہاں پہ کنورٹ ہونے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈسٹری آپ 5-10 سال چلاتے ہیں، تو آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، مشینری کا فیزیبل نہیں ہوتا مارکیٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو پھر ہر انویسٹر یہ چاہتا ہے کہ میں کمپیٹ کر سکوں مارکیٹ میں، اس کمپٹیشن کے لیے وہ نئے طرف اپنی توجہ کرتے ہیں، نئی ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں بھی مقابلہ کرتا ہے۔ اور پھر جس طرح ہم ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایکسپورٹ کے لیے نئی ٹیکنالوجی کو یہاں پہ لگائیں۔ تاجکستان اور افغانستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کے فروغ کے لیے وہ کون سے اقدامات ہیں، وہ کون سے ایسے ہنگامی اقدامات ہیں جسے ہمیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ اپنے تجارتی اور وہ معاملات دوبارہ سے شروع کر سکیں بہتر انداز سے؟ جی، ہماری گورنمنٹ لیجیے، بلکہ پاکستان اسی بارے میں بھی سوچ رہا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی منڈی ہے ہمارے ساتھ، جس طرح کے پیک ہے خیبر اکنامک کوریڈور، اس پہ کام جاری ہے، اور تورخم بارڈر پہ کام جاری ہے۔ تورخم بارڈر پہلے 8 گھنٹے کام ہو رہا تھا، ابھی 24 آور کر دیا ہے گورنمنٹ نے۔ ابھی جس طرح نئے بارڈر ہے ہمارے افغانستان کے ساتھ، جس طرح غلام خان بارڈر ہے، خرلاچی بارڈر ہے، اس کو بھی اوپن کر دیا، تو اس کے ساتھ کاروبار بڑھے گا، تجارت بڑھے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور روزگار ملے گا تو آٹومیٹکلی پاکستان کی اکانومی اور وہ بہتر ہوگی، تجارت بڑھے گا۔ تو یہاں پہ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا جس طرح ماضی میں ہوا ہے، اور ابھی اس کا اگر ہم فیوچر کے لحاظ سے دیکھیں تو یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونٹی ہے۔ آپ دنیا میں جہاں بھی جائے، جس ملک میں بھی جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے آرٹیفیشل ٹیورزم کے لیے وہ جگہ بنائی ہوتی ہے، آرٹیفیشل بنائی، اس پہ اربوں روپے کا انہوں نے خرچہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے صوبے کو، ہمارے ملک کو ایسی حسین اور خوبصورت جگہ دی ہے جو مفت میں ہمیں ملے ہیں، تو ہم اس کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، اس کو ہمیں اس سے سہولت لینا چاہیے، ہمیں ٹورزم کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں آپ اگر کہیں بھی چلے جائیں، اتنی خوبصورت جگہ، وہاں پہ گند اور لوگوں کا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا استعمال، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ٹورزم کے لیے ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ اپنے ملک کو صاف رکھیں، اور ٹورزم کے لیے ہر قسم کے جو ہمارے علاقے ہیں، شمالی علاقہ جات،
وہ جتنے سیاحتی لوگ آتے ہیں اس کو ویلکم کرے, اس کے ساتھ اپنا ثقافت چینج کریں, اور اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ روزگار کے مواقع بڑھیں گے, اکانومی بہتر ہوگی, لوگ اربوں روپے مہینے کے اس ٹورزم سے کماتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, ہم اس کے ساتھ زیادتی کریں, اگر ہم یہ نہ کریں تو یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ, اپنے نوجوانوں کے ساتھ, ہم اپنی سرزمین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن ابھی یہ جو وقت ہے یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ماضی میں ہمیں جو نقصانات ہمیں اٹھائے ہیں, جو غلطیاں ہم سے ہوئی, ہم فیوچر میں وہ غلطیاں نہ کریں. ہم نے آگے دیکھنا ہے, لانگ ٹرم ہم نے سوچنا ہے, اپنے نوجوانوں کے لیے سوچنا ہے, اپنی بیٹیوں کے لیے سوچنا ہے, اپنی بہنوں کے لیے سوچنا ہے. ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بچے یونیورسٹی سے فارغ ہو رہے ہیں, تو وہ اس کو اگر ہم انڈسٹریلائزیشن اور وہ ٹورزم اور منرل مائننگ میں, ایگریکلچر سیکٹر میں ہم صحیح طریقے سے اپنا فرض ادا نہیں کریں گے تو ان نوجوانوں کا مستقبل کیا ہوگا, ان کو روزگار کس طرح ملے گا. ان کو روزگار دینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی سرمایہ کار ہے اس اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, اور ان نوجوانوں کے مستقبل کے لیے نا ہمیں اپنے صوبے میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے. جی میں جتنے بھی ہمارے غیر ملکی اور ملک سے باہر پاکستانی ہے, میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آ کے اپنے صوبے میں اس خوبصورت سرزمین میں اپنی جو ہے سرمایہ کاری کرے, ٹورزم سیکٹر میں کام کریں, انڈسٹری لگائیں. کے پی بورڈ آف انویسٹمنٹ ہم وقت ہر وقت سرمایہ کاری کی سہولت کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں. ہم اس کو ہر قسم کی سہولت دیں گے, ون ونڈو آپریشن دیں گے ہم ان کو, لیکن فقط بات اس دیر کی ہے کہ وہ آئیں اور یہاں پہ سرمایہ کاری کریں. دبئی ایکسپو میں بورڈ آف انویسٹمنٹ نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا, اس کا کیا ریزلٹ کیا ہے, ذرا ہمیں ناظرین کو بتائیے. جی اس میں جو ہم نے زیادہ فوکس کیا, ہم نے اپنے پاکستانی بھائیوں کو فوکس کیا. میں خود گیا تھا, یہ جو سرمایہ کاری کا کانفرنس ہو رہا تھا اس سے کچھ دن قبل میں کیا, اپنے پاکستانی بھائیوں کو, اپنے پختون بھائیوں کو میں نے جمع کیا. اس کو اپنے صوبے کے جو ہمارے مواقع ہیں, اپرچونیٹیز ہیں, بزنس اپرچونیٹی ہے, اس کو میں نے وہاں پہ شوکیس کر دیے, اس کو دعوت دیا, اس کو پورے صوبے کے بارے میں بتایا. تو انہوں نے بہت دلچسپی ظاہر کی اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے صوبے میں سرمایہ کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم $1 بلین کے جو MOUs ہیں ہمارے سائن ہو چکے ہیں دبئی ایکسپو میں. تو وہ سائن ہو چکے ہیں. جی کے پی جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے اس میں KPK میں وہ کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو وہ آفر کر رہے ہیں؟ جی ہمارے تو ٹورزم سیکٹر پہ اگر میں بات کروں تو ہم 4 انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز بنا رہے ہیں. ایک منکیال میں بنا رہے ہیں, ایک ٹنڈیانی میں ہے, اور ایک چترال میں ہے, ایک مانسہرہ میں ہے. تو یہ 4 انٹیگریٹڈ ٹورزم زون ہم بنا رہے ہیں, اور اس میں ہمارے ساتھ کویت, دبئی اور سعودی عرب اور کافی باہر ممالک کے انویسٹر اس میں انٹرسٹڈ ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو ہم اس کے ساتھ MOU بھی سائن ہو چکا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سرمایہ کاری کریں, کیونکہ یہ صوبہ اور یہ جو ایریاز ہیں جس کو پہ ہم ٹورزم زون بنا رہے ہیں وہ آپ اگر دیکھیں تو جنت کا نظارہ پیش کر رہا ہے. خوبصورت پہاڑ اور سبز گرینری آپ اگر دیکھتے ہیں, ریور دیکھ لیں تو خود بخود انویسٹر اٹریکٹ کرتا ہے, اور وہ دیکھ کے انویسٹر کا جو شوق تھا وہ زیادہ ہو گیا. وہ انہوں نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا. ابھی دبئی ایکسپو کے بعد یہ لوگ 2-3 دفعہ فورن انویسٹر ہمارے آفس آئے ہیں اور وہ سنجیدگی سے اس پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ ملک کے حالات کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی چلتی رہے گی اور یہ سرمایہ کار یہاں پہ سرمایہ کاری بھی کرے گا. صاحب آپ ہم تاجکستان کے لیے پشاور میں اعزازی کونسلر ہیں, تو تاجکستان ہمارے ٹورزم سیکٹر میں یا ہمارے کسی اور سیکٹر میں وہ کس حد تک انٹرسٹڈ ہے؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ
کیا اس میں کوئی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے کہ تاجکستان کے ساتھ ہمارے معاملات کچھ اور مزید بہتر ہوں؟ جی، جہاں پہ تاجکستان کی بات کی جائے تو میں تقریباً 8-10 سالوں سے عوامی کونسل جنرل ہوں تاجکستان کا اعزازی یہاں خیبر پختونخوا میں. میں نے اپنا جو سیٹ اپ تھا ایکسپورٹ کا، میں نے اپنے کے پی کے پاکستان کے پروڈکٹ تاجکستان میں پہنچائے. کافی بڑی تعداد میں نے ایکسپورٹ کیا. اپنے ملک کا جو پروڈکٹ ہے میں نے پورے تاجکستان میں انٹروڈیوس کروایا، وہاں پہ اس کا مارکیٹ بنایا، بائیلیٹرل ٹریڈ کو انہینس کیا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر مجھے اس اعزاز سے نوازا، اور پھر اللہ کے فضل سے جب سے مجھے یہ عہدہ ملا ہے ہمارا ٹریڈ بڑا ہے تاجکستان کے ساتھ. ہم نے بہت محنت کی ہے اس میں، تو کافی ڈیلیگیشن میں لے کر کیا ہوں پاکستان سے، اور وہاں پہ B2B میٹنگز میں نے ارینج کروائے ہیں. پھر آپس میں دونوں ملکوں کا بائیلیٹرل ریلیشنز اور ٹریڈ کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے انہینس کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کامیابی دی. آج اللہ کے فضل سے ہمارے کافی پاکستانی، خاص کر فروٹ، ویجیٹیبلز اور کاٹن جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہے، اس کا بہت اچھا کارن ہے. یہ بزنس ہو رہا ہے اور کافی بڑے مقدار میں ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ جو ہرڈلز ابھی موجود ہیں افغانستان اور باقی جگہوں کی وجہ سے تھوڑے بہت ہرڈلز ہیں، اگر یہ ہرڈلز ہم سے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر میرا خیال نہیں ہے کہ ہمارے کے پی میں کوئی بے روزگار ہوگا. یہاں پہ ہر بندے کے پاس روزگار کے وسائل ہوں گے، ہر بندہ بزنس مین ہوگا. یہاں پہ سب ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہم حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے ٹورزم پہ بات کر لی، ہم نے ٹریڈ کے اوپر بات کر لی تاجکستان افغانستان کے ساتھ. اب مجھے ایک ایسا سوال ہے جو میرے خیال میں اس وقت ہر کوئی جاننا چاہے گا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی زرعی پروجیکٹ کوئی ہے جو آفر کر رہی ہے انویسٹرز کو؟ جی، ایگریکلچر پہ تو بہت کام ہو رہا ہے. ہماری خیبر پختونخوا گورنمنٹ اس میں بہت اچھے اقدامات اٹھا رہے ہیں. ابھی ہم 3000 سے اوپر ایکڑ پہ ڈی خان میں فوڈ پروسیسنگ زون بنا رہے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کافی سارے فروٹ جو ہے ضائع ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم مختلف قسم کے اقدامات کر رہے ہیں کہ یہ کسان بھی نقصان سے بچ جائیں اور ہمارے ملک میں اس کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی بچ جائے. اس کے لیے ہم پروسیسنگ یونٹس بنا رہے ہیں مختلف علاقوں میں، جس طرح پلئی میں پیچ ہیں اس کے لیے بھی کر رہے ہیں. جس طرح ڈی خان میں کافی ڈیٹس پروسیسنگ یونٹس ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. تو کافی اقدامات ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈی خان کی میں بات کروں، وہاں پہ گنا زیادہ ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو صورتحال تھا وہ الگ قسم کا، بھی لوگ اور دنیا روز بروز ترقی کر رہے ہیں. تو اس پہ ہم کام کریں، ییلڈ کی طرف ہم کر رہے ہیں کہ وہ اچھا ییلڈ دے رہے ہیں، جو پروڈکشن ہے اس کی ییلڈ بہتر ہو، کسان زیادہ پیسے کمائیں. اور اس کو مختلف قسم کے ہماری گورنمنٹ پولٹری کی طرف ہم بہت زیادہ ہماری گورنمنٹ کو رجحان دے رہے ہیں. اور کافی سارے لوگوں کو تقریباً پیکیج بھی دیا، اس کو کنٹرول شیڈ گرینڈ میں دیا. اور اسی طرح یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی اس میں اہم رول ہے. اور پھر ہم نے جو ملک ریلیٹڈ جو پروجیکٹ ہیں اس میں گورنمنٹ نے کافی گرانٹ دیا، اور اس میں آسٹریلینز گائیں ان کو فری دے دی، اور کافی سارے لوگ کو اس طرح روزگار دیا ایگریکلچر سائٹ پہ، تاکہ یہ سیکٹر بھی ہمارا آگے بڑھے. اچھا، اس کے جو خاص طور پہ آپ نے فارمنگ کی بات کی، جیسے ملک سیکٹر ہو گیا، فارمنگ سیکٹر میں مطلب ایسے کون سے معاملات ہیں کہ فارمنگ سیکٹرز پہ اگر کوئی اس پہ کوئی کرنا چاہوں تو بورڈ آف انویسٹمنٹ میری اس میں کیا رہنمائی کرے گا، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی، پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ جو اس کی مرضی تھی وہ کاشت کرتا تھا. اب یہ ہم اس کو جگہ بتاتے ہیں کہ فلانا جگہ فلانا پروجیکٹ کے لیے بہتر ہے. اگر یہاں پہ آپ یہ
کاشت کر لیں تو آپ کو زیادہ منافع ملے گا. اس کا بھی ہم طریقہ کار اس کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے. ہمارے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ پہ جا کے کسانوں کو تربیت دیتے ہیں, اس کو یوریا اور مختلف قسم کی فیسلٹی دیتے ہیں کہ تاکہ کسان زیادہ سے زیادہ ترقی کریں اور ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے زیادہ سے زیادہ بوسٹ ہو. تو اس کے لیے تو ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ سنجیدگی سے کام کرے. تمباکو جو ہے وہ بہت سوابی کی ایک ایسی کہہ لیں کہ بہت زیادہ تعداد میں اگتا ہے تمباکو. تو تمباکو سے ریلیونٹ کوئی اس طرح کے معاملات کوئی ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے؟ وہ ہے کہ جتنے بھی انویسٹر ہے, جتنے بھی اس کو پرابلم ہوتے ہیں, جس طرح وہ کاشتکار ہے اس کو اس ریلیٹڈ کوئی دشواری پیش آتی ہے تو پھر ہم متعلقہ ڈپارٹمنٹ اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اور اس کے جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صاحب ماربل انڈسٹری پہ میں اب آؤں گا. بنیر میں ایک اچھی خاصی تعداد میں ایک انڈسٹری ہے ماربل انڈسٹری. آئے روز ہڑتال کرتے ہیں, آئے روز تالے لگ جاتے ہیں, کارخانوں کو تالے لگ جاتے ہیں, مائننگ کی جگہ پہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. تو مائننگ کے پروجیکٹس میں اور اس طرح کے پروجیکٹس میں اس طرح کے معاملات, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان پروجیکٹس کو بیک اپ سپورٹ صحیح کر رہا ہے؟ تو یہ اس طرح کے معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ہر قسم کے مسائل تھے لیکن اس پہ اسی طرح بات چلتی جا رہی تھی. لیکن ابھی دنیا آگے کی طرف جا رہا ہے, ہر چیز پہ ابھی اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں فلانے وجہ کی وجہ. تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمارا انوائرمنٹل ڈپارٹمنٹ یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن بہتر طریقے سے ہو, ہماری پروڈکٹ اچھے طریقے سے بک سکے. آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے منرل مائننگ ہماری بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ہمارے صوبے میں اور بہت زیادہ مواقع ہیں اس سیکٹر میں. لیکن اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ مائنز میں بلاسٹ کرتے ہیں, کروڑوں روپے کا نقصان کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر گورنمنٹ تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں کہ انویسٹر کو زیادہ منافع ہو, اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس قسم کے وہ بندے جو ہیں وہ اس طرح کے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ اس طرح کی رکاوٹوں کو برداشت نہیں کرتا. اگرچہ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ کسی انویسٹر کو تنگ کرے, میں کلامی کروں گا جی. اب ایک میں اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں, اچانک اس طرح چلے جاتے ہیں, وہ باقاعدہ ٹیکسز دیتے ہیں, وہ ٹیکسز دیتے ہیں, وہ باقاعدہ اس کا جب اس کا وزن کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی باقاعدہ اس کے ٹیکسز ہوتے ہیں. تو وہ ان کا اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ ایسے معاملات ہیں کہ وہ اس کا سدباب ہونا چاہیے. جی میں اس میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہم ایک ہفتہ پہلے تائی لینڈ سے ہو کے آئے ہیں, وہاں پہ میں ایمبیسڈر سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ لوگ جو یہاں پہ رکھیں اونے پونے پہ سیل کر کے, ٹھیک ہے تھوڑا بہت ٹیکس گورنمنٹ کو ادا کیا جاتا ہے, لیکن یہاں پہ تائی لینڈ میں آ کے اس کی ویلیو ایڈیشن کر کے پھر وہی جو 10,000 روپے کا جو پتھر ہے وہ آپ پہ لاکھوں روپے کا دوبارہ سیل کر کے ویلیو ایڈیشن ہونے کے بعد پھر آپ پہ ٹیکس لگتا ہے اور پھر آپ دوبارہ, تو یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے اس میں. تو اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ویلیو ایڈیشن وہاں پہ ہوتی ہے, ہمارے ملک میں کس چیز کی کمی ہے, ہمارے پاس ایک اسکلڈ ورکر ہیں, ہر قسم کی سہولت ہمارے ملک میں ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے اس طرح ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کو یہاں پہ ویلیو ایڈیشن کر کے ہم بھی دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور کافی سارا پیسہ ہم کما سکتے ہیں. تو اس طرف ہم جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہم ٹیکنیکل جو ٹیم ہے اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم ٹرین کروائیں گے اور تائیلینڈ میں ٹریننگ کرنے کے بعد ماسٹر ٹرینیز پیدا کر کے ہم یہاں پہ مستقل طور پہ لوگوں کو ٹریننگ دیں گے. اور یہ جو سیکٹر ہے منرل اینڈ مائننگ کا, اس میں ہم مزید بہتری لائیں گے. اگلا سوال جو ہے وہ
ایسا سوال ہے کہ وہ ہر بندہ پوچھنا چاہے گا آپ سے، کیونکہ توانائی کا ایک زبردست قسم کا بحران ہے، بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، پورے ملک کا یہ حال ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا بورڈ آف انویسٹمنٹ سولر پینل درآمد کرنے کے حوالے سے کوئی پالیسی دے چکا ہے، دے رہا ہے، یا مستقبل میں دینے کا کوئی پروگرام ہے؟ جی بالکل، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ سولر پینل ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، اس کی مین ریزن یہ ہے کہ اس پہ ڈیوٹی کو نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ زیرو اس پہ آ چکا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس کی فیکٹری اور پروڈکشن شروع ہو چکی ہے، کیونکہ ابھی ضرورت ہے. ہم پورے انڈسٹریل زونز کو سولر انرجی پہ لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک آسان اور سستا طریقہ کار ہے، اور ہمیں جو اللہ کی طرف سے یہ سورج ملا ہے، اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کافی انڈسٹری ابھی سولر پینل پہ کنورٹ بھی ہو چکی ہے. میرا جو اب اگلا سوال ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے. ٹورزم میں مختلف ہے، ایوبیا چیئر لفٹ ہے، اور ٹورزم ریزورٹ اور مختلف ہے. اس کے حوالے سے پروجیکٹس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ مزید کیا اس کی بہتری کے لیے اور کیا مزید کردار ادا کرے گا؟ جی کر رہا ہے. جی بالکل، اس کے لیے ہمارے MOU آلریڈی سائن ہو چکے ہیں. ہمارا دیر اور جو کمراٹ کالام کا چیئر لیفٹ ہے، یہ بھی اس میں بہت زیادہ مقبول ہے، اور اس میں کافی لوگ انٹرسٹڈ ہیں. تو دوسرا جو ہمارا یوبیا کا چیئر لیفٹ ہے اور باقی کالام میں ہے، تو اس میں بھی ہمارے ساتھ MOU سائن ہو چکے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا. اب میرا ایک سوال ہے، وہ جو باہر ملک میں کوئی باہر کا ممالک ایک انویسٹر ہے جو باہر غیر ملکی ہے، وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کے لیے ورک ویزے کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اس کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، یا آیا وہ خود اس ورک ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں؟ اس کی کیا سلسلہ ہوگا، ذرا ناظرین کو بتائیے گا. جی، یہ جہاں پہ وہ کمپنی بناتا ہے اور پارٹنرشپ کرتا ہے جس کمپنی میں، تو اس کمپنی میں اس کو شیئر ایشو ہوتے ہیں. اس شیئر کو پھر اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے 1-2 مہینے میں. پھر اس انویسٹر کو جو یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اس کو 5 سال کا فیملی ویزا دیا جاتا ہے، اور وہ یہاں پہ اپنے نام سے اس کو NTN فائلر، بینک اکاؤنٹ، سب کچھ اس کو وہ فیسیلیٹیز مل جاتی ہیں جو ایک عام پاکستانی کو ملتی ہے. تو اس کو 5 سال کا ویزا مل جاتا ہے ملٹیپل. میرا ایک اور سوال ہے، وہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس سے وہ ہٹ کے ہے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا اب یہ جو آج کل ایک افواہ اڑی ہوئی ہے، یا جو خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ سے ریوائول ہو رہا ہے طالبان کا سوات میں، تو کیا اس سے انویسٹرز کے اوپر کوئی فرق پڑا ہے یا پڑ رہا ہے، یا کوئی ہے سلسلہ؟ پہلے تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے. ہمارے صوبے میں الحمدللہ جتنے بھی مسائل تھے وہ حل ہو چکے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی پوزیشن آ جاتے ہیں، آپ کیا انویسٹرز کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی آ جائے تو یہ ضروری بات ہے کہ انویسٹر تو پھر اس میں ضرور اس میں خواہ یہ جو ہے نا مشکلات تو پیدا ہوں گے. لیکن ابھی میں انویسٹر کو اور ملک سے باہر جہاں ہمارے پاکستانی بھائی، اس کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے صوبے میں ابھی اس قسم کی کسی قسم کی صورتحال نہیں ہے. بالکل ہر بندہ سیف ہے. اللہ کے فضل سے کسی قسم کی اس طرح 3-4-5 سالوں میں کسی قسم کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور کافی لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، سرمایہ کاری کے لیے آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں لوگ KPK میں انویسٹ کر رہے ہیں. ہم عوام اور پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ انویسٹرز کو، پاکستان سے باہر ممالک اوورسیز پاکستانیز کو، انویسٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں یہاں پہ جینا ہے، مرنا ہے. یہاں کے نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، یہاں کی بہن بیٹیاں یہ ہمارے مستقبل کے امین ہیں. اس کے لیے ہم نے سوچنا ہے، ان کے لیے ہم نے روزگار کے وسائل پیدا کرنے ہیں، ان کے لیے ہم نے کاروباری وسائل پیدا کرنے ہیں.
ان کے لیے ہم جو ہے جتنا بھی باہر کے جو سرمایہ کار ہے اس کو ہم نے مدعو کرنا ہے کہ وہ ہمارے ملک میں آئیں، زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں، اس کو ہم ایک اچھا پلیٹ فارم دیں گے، اچھا ماحول دیں گے کاروبار کے لیے، ون ونڈو آپریشن دیں گے، ایز ڈوئنگ بزنس کے نام سے مختلف اس کو پہلے تو صرف ہوتا تھا کہ ون ونڈو آپریشن، اس کو ابھی حقیقی بنیاد پہ وہ دیکھے گا کہ اس کو ہم ون ونڈو آپریشن دیں گے اور وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو صحت محفوظ کرے گا اور یہاں پہ جو وہ ایکٹیویٹی کرے گا تو وہ منافع بخش بھی ہوگا۔ کیوں منافع بخش ہوگا؟ کیونکہ اس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ بارڈر ملے ہوئے ہیں وہ پوری منڈی ہمارے لیے خالی ہے، پورا مارکیٹ ہمارے پروڈکٹ کا منتظر ہے۔ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے جو کراچی کے راستے سے ہمارا جو ٹرانزٹ ریٹ ہے، اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو بلینز آف ڈالر کی ٹرانزٹ ریٹ ہو رہی ہے۔ اگر یہی ٹرانزٹ ریٹ، یہی آئٹم، یہی پروڈکٹ ہم اپنے صوبے میں اس کی پروڈکشن کر لیں تو مارکیٹ آپ کے سامنے ہے، تو آپ کو کسی قسم کی پروڈکشن میں رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ کو کیش پیمنٹ آئے گا، آپ کی مارکیٹ، آپ کو ایک اچھا سا مارکیٹ ملے گا، آپ کو اچھا بہترین منافع آپ کو ملے گا، آپ کو اچھی سروسز ملے گی خیبر پختونخوا میں۔ تو میرا یہ پیغام ہے تمام پاکستانی بھائیوں کے لیے کہ آئیں، مل کر آگے بڑھیں، ان ماضی کے چیزوں کو بھول کے اپنے اچھے ویژن کے ساتھ اپنے صوبے میں، اپنے پاکستان کے لیے خدمت کریں اور اس طرح ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کریں۔ زین محمود صاحب بہت بہت شکریہ، باتیں بہت ہیں مگر ٹائم بہت شارٹ ہے، مجھے پروگرام کے اختتام کے لیے کہا جا رہا ہے اور آپ کی دی ہوئی معلومات سے بہت زیادہ انویسٹرز کے جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں تھے افواہوں سے اور مختلف سے، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں وہ تمام چیزیں آج کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اپنا گرد و نواح سب دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔